فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے اس کائنات میں جتنی بھی تخالیق کی ہیں، ان تخالیق میں سے انسان کی تخلیق ایک بہت ہی حیرت انگیز اور سب تخلیقوں سے بڑھ کر ایک تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور انسان کا لفظ عربی میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کئی جگہ پر دہرایا۔ انسان دو لفظ سے نکلا ہے، ایک ہے انس جسے ہم محبت کہتے ہیں، اور دوسرا ہے نسیہ جسے ہم کہتے ہیں نا، نسیان کی بیماری ہوگی کسی کو، یعنی بھولنے کی بیماری۔ کہ انسان کی دو بہت بڑی خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت ہے محبت کرنے کی، پیار کرنے کی خصوصیت، اور دوسری خصوصیت ہے بھولنے کی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت جو ہے بھولنے کی خصوصیت اور بہکنے کی خصوصیت، اس خصوصیت سے آج کا یہ خطبہ جو ہے منسلک ہے۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بلکہ جنت میں، آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ایک عمومی طور پر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو، کیونکہ انہوں نے غلطی کی تھی اور اس غلطی کی سزا کے طور پر انہیں آسمان سے، جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ لیکن سامعین گرامی، جو اللہ تعالیٰ کا ایکچوئل جو ڈیزائن تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو انہوں نے خود بیان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں، میں تمہارے لیے زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی جو شروع سے ہی جو پلان تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ ہی جانا تھا، اور یہ پلان جو تھا وہ شیطان کو پتہ نہیں تھا، اور ابلیس شیطان اس بات سے بہت ناراض تھا، وہ بڑے غصے میں تھا۔ وہ اپنے آپ کا موازنہ کرتا تھا، کمپیئر کرتا تھا آدم سے کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں بڑا سپیریئر تھا، یہ بہت ہی ایک چھوٹی سی ایک مخلوق آ گئی ہے، مٹی سے بنی ہوئی ایک بڑی حقیر سی مخلوق ہے، اور میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ اس مخلوق کے سامنے میں سجدہ کروں۔ اور اس کا جو شارٹ ٹرم پلان تھا، جو قلیل المدت پلان تھا شیطان کا، کہ وہ پہلے کسی نہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دے، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے باہر نکال دوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا نقصان کروں گا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا سب سے بڑا نقصان تھا یا نہیں؟ یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے۔ یقیناً نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈیزائن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی بھیجنا تھا۔ یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے کہ بنی آدم کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا، بنی آدم جس میں ہم سارے آتے ہیں، اور ہمارے والد اور ہماری والدہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو تھیں، ان کا جو سب سے بڑا جو نقصان تھا وہ کیا تھا؟ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے سے منسلک ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر دہرایا۔ تقریباً 25 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بہت مشہور دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، اکثر دعاؤں میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بہت پسند تھی۔ سورہ الاعراف 8ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 23 ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے،
قالا ربنا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے مل کر اللہ سے حضور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنا نقصان کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے اے اللہ ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی معافی اور اس نقصان کا جو ہماری دین میں جو تصور ہے، وہ تصور اس تصور سے بہت مختلف ہے کہ جو یہودی مانتے ہیں اور جیسے عیسائی مانتے ہیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ یہودیوں کا تصور یہ ہے کہ جزا سزا ہوگی، اور کیونکہ ہم اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں، سلیکٹڈ بندے ہیں، چوزن بندے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت ہی ایک اچھا معاملہ فرمائیں گے جیسے کسی بہت ہی خاص الخاص بندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اگر ہمیں کوئی سزا بھی ملی بڑی تھوڑی سی ملے گی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سزا بھی دی اور آگ اگر ہمیں چھوئے گی بھی تو وہ بس کچھ دن ہی ہمیں اس کی سزا ملے گی، اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ عیسائیوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو غلطی کا تصور ہے وہ بہت فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اتنی ایک بڑی غلطی کی، اتنی بڑی غلطی کہ اگر ہم پوری زندگی بھی نیک کام کرتے رہیں تو اس غلطی کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی ساری بنی آدم وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری زندگی بھی نیک کام کرتے رہیں تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خود ٹھیک کیا۔ وہ کیسے ٹھیک کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر بھیجا، پھر انہی بیٹے کی قربانی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے کر حضرت آدم علیہ السلام کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اور پھر ان کا اپنا فائدہ کہاں ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ان کے علماء کہ اب ہم جو بھی کرتے رہیں تو ہماری کوئی جزا سزا نہیں ہونی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے گناہوں کا جو کفارہ تھا وہ ادا کر چکے، اور ہماری زندگی جو ہے، ہم جب اس زندگی سے گزریں گے تو ہم دوبارہ جنت ہی میں جائیں گے۔ قرآن مجید نے ان سارے تصورات کو پاش پاش کیا، اور ان تصورات کی جو عمارت تھی اسے گراتے ہوئے یہ ایک بہت واضح پیغام دیا کہ بنی آدم اپنے اعمال کا خود ذمہ دار۔ کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی ولی اس کے اعمال کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کی تمیز دی، اسے شعور دیا، تو ہر انسان کو شعور دیا حلال اور حرام کا فرق، تو ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے سورہ الاعراف میں یہ جو دعا ہے، اس سے جو پچھلی آیات آ رہی ہیں ان آیات میں کہہ رہے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ اور آپ کی بیوی جو ہیں وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ رہیں، جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا، اور اگر آپ جائیں گے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی پوری جنت کھلی ہوئی ہے، پوری جنت، یعنی جس کی وسعت جو ہے اس پورے آسمان اور زمینوں سے کہیں زیادہ ہے، اور اس باغات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ موجود ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ جہاں آپ کا دل کرتا ہے جائیں، جو آپ نے کھانا پینا ہے کھائیں، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور پھر شیطان آتا ہے، فوسوس لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا، اور وہ وسوسہ کس لیے ڈالا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما۔ شیطان کا شروع سے ہی ایک ہی ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن یہ ہے کہ
انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے عریاں کر دے، برہنہ کر دے، جسمانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی۔ انسانوں کے جو عیب جسمانی بھی اور اخلاقی عیب بھی جو چھپے ہوئے ہیں، ان چھپے ہوئے عیبوں کو عریاں کر دے تاکہ ہر انسان کی عزت پامال ہو جائے۔ یہ شیطان کا ڈیزائن ہے۔ فوسوس لہم الشیطان، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ میں ایک سوچ پلانٹ کی، یعنی وسوسہ ڈالا۔ شیطان کا ہتھیار ہی یہی ہے، شیطان کا ہتھیار کوئی اور چیز نہیں ہے۔ شیطان ہماری سوچ کو متاثر کرتا ہے، اور اس نے آدم علیہ السلام کے دماغ میں وہ سوچ ڈالی۔ وقال ما نہاکما ربکما، اور اس نے ایک پورا پلان بنایا، اور وہ بڑا خوبصورت پلان ہے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین۔ شیطان نے آدم کے دماغ میں یہ سوچ ڈالی کہ تمہارے پاس ساری کھلی جنت ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے یہ ایک بڑا خاص درخت ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے یا اس کا دانہ کھا لیں گے تو آپ کیا بن جائیں گے؟ او تکونا ملکین، یا آپ فرشتے بن جائیں گے، او تکونا من الخالدین، یا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے، جوان رہنے والے، اسی طرح ہی خوبصورت جوان ہمیشہ کے لیے آپ اسی طرح ہی رہ جائیں گے، اور تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی، تمہیں کبھی فنا نہیں آئے گا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے قسمیں کھائیں کہ جناب میں آپ کا بہت ہی خیر خواہ ہوں، ناصحین، میں تمہارے نصیحت کرنے والا ہوں، میں تمہاری ہمدردی میں، آپ کی ہمدردی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور قسمیں کھا کھا کر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے شکنجے میں لے آیا۔ فدلاہما بغرور، اور انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، اور جب انہوں نے اس درخت پر لگے ہوئے پھل کو کھا لیا تو ان کے جسم ایک دوسرے کے سامنے عریاں اور برہنہ ہو گئے، اور وہ اپنے جسموں کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور ان دونوں نے اپنے جسموں کو درختوں کے پتوں سے ڈھانکنا شروع کر دیا۔ اب سامعین گرامی، اس سے 4 مختلف طرح کے سبق مل رہے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ بنی آدم جب بھی بے لباس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں شرم اور حیا رکھی ہوئی ہے۔ انسان اپنے جسم کو ڈھانپنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے جسم کے عیب اور جو چھپی ہوئی چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں انہیں چھپانا چاہتا ہے، اور یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو اور اپنے ذہن کو کتنا ہی کیوں نہ چھپا لے، رب العالمین سے چھپی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وہ ہماری سوچ کو بھی جانتے ہیں، ہمارے لباس کے اندر بھی جانتے ہیں، اور ہمارے دماغ اور دلوں کے اندر اٹھنے والی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، تو اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو پتہ نہ لگے۔ ہماری عزت جو دوسروں کے سامنے ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں وہ ہماری عزت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم سبق کیا ہے؟ وہ اہم سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم غلط کام کرتے ہیں پھر اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تاکہ ہم دوسروں کے سامنے بہت اچھے دکھیں، اور اگر غلطی کی ہے تو اس غلطی کو چھپائیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، مٹی ڈالیں، وہ غلطی پر ہم مٹی ڈالیں۔ ہمارے جو شیطان ہے وہ ہمیں سرگوشی کرتا ہے کہ جناب آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا، کی ہم نے غلطی ہوتی ہے، کیا ہم نے گناہ کا کام ہوتا ہے، لیکن شیطان ہمارے کان میں سرگوشی کر رہا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے،
تمہیں غلطی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس غلطی کو کور اپ کر دو. جیسے سڑک پہ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل تیز چل رہی ہے اور ٹریفک پولیس کا کوئی سپاہی روکتا ہے، وہ کہتا ہے جناب ریڈار میں تو آپ کی سپیڈ اتنی آ رہی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ، میں بھی اکثر اوقات یہ بھی کرتے ہیں، اس سے بحث کرتے ہیں، نہیں 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 میری سپیڈ تو اتنی تھی، میں تو کم سپیڈ پہ چل رہا تھا اور یہاں پہ سائن بورڈ نہیں لگا ہوا تو یہاں پہ سپیڈ زون نہیں ہے. یعنی چھوٹے سے ایک چلان سے بچنے کے لیے ہم کتنا ہی اسے کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جناب ہماری جان چھوٹ جائے اور بغیر چلان کے ہم یہاں سے چلے جائیں. اب سامعین گرامی، انسان گناہ کس لیے کرتا ہے؟ گناہ کرنے کا جو بڑے مقصد ہیں وہی جو حضرت آدم علیہ السلام کے کان میں شیطان نے ڈالے تھے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ انسان فرشتہ بننا چاہتا ہے، انسان بنی آدم معصوم بننا چاہتا ہے، اندر چاہے اس کے کتنے ہی عجیب عجیب اور گناہ کے جذبات کیوں نہ ہو، باہر سے وہ بالکل معصوم خوبصورت دکھنا چاہتا ہے. اور دوسری اس کی کیا خواہش ہے سب سے بڑی؟ وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، یعنی میں خالدین، یعنی میری زندگی ختم ہی نہ ہو، میری جوانی، میری خوبصورتی اور میری طاقت اور میری شہرت اور میری عزت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی ہی چلتی رہے. اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے دو اور وجوہات بتا رہے ہیں. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. شیطان نے آدم سے کہا کہ اے آدم، میں آپ کو ایک ایسی بوٹی بتا رہا ہوں، ایسا درخت بتا رہا ہوں، ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہیں گے. وملک لا یبلی، اور آپ کو ایسی بادشاہت طاقت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہر بنی آدم کے دل میں ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ اتنی طاقت حاصل کرے، اتنی شہرت حاصل کرے، اتنی دولت حاصل کرے، اتنی عزت حاصل کرے، وہ ملک لا یبلی، جو ختم ہی نہ ہو کبھی اور ہر وقت چلتی رہے. یعنی آپ فرشتوں کی طرح معصوم دکھتے رہیں اور خوبصورت رہے، آپ کی جوانی ختم نہ ہو، آپ کی زندگی کبھی ختم نہ ہو، آپ کا اقتدار جو ہے کبھی ختم نہ ہو. اب سامعین گرامی، یہ وہ تین بڑے پھندے ہیں شیطان کے کہ جن میں بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے آج تک گرتا آ رہا ہے اور بری طرح گرتا چلا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ گرنا نقصان ہے؟ اور حقیقی نقصان گرنا ہی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی گرے تھے. سامعین گرامی، حقیقی نقصان گرنا نہیں ہے، حقیقی نقصان گر کر دوبارہ نہ اٹھ رہا ہے، یہ حقیقی نقصان ہے. حقیقی نقصان بھٹکنا نہیں ہے، حقیقی نقصان بھٹک کر دوبارہ راہ راست پر، صراط مستقیم پر نہ آنا، یہ اصل نقصان ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور راستے سے بھٹک گئے. فغوا، راستے سے بھول گئے، یعنی اس راستے سے دور ہو گئے. لیکن ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اللہ نے انہیں دوبارہ قبول کر لیا. ثم اجتباہ ربہ، اجتباہ کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں سلیکٹ کر لیا. اب وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تو غلطی پر ہیں، وہ تو ناکام ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ناکام بندے کو کیسے سلیکٹ کر لیا؟ کیونکہ ہم جب کسی کی سلیکشن کرتے ہیں کسی بھی عہدے کے لیے تو ہم تو کہتے ہیں یہ بندہ بڑا کامیاب ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ ہنر ہونا چاہیے، اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، اس کے پاس ڈگریاں اتنی ہونی چاہیے، اس نے یہ اچیومنٹ کی ہوں. ہم کامیابیوں کی بنیاد پر کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھٹکنے کی بنیاد پر کسی کو سلیکٹ کر رہے ہیں. تو سامعین گرامی، اب دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام ناکام ہو گئے تھے، جنت میں رہ رہے تھے. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. جنت میں
اللہ تعالیٰ آدم کو کہہ رہے ہیں یہاں پر آپ کو نہ بھوک لگتی ہے ولا تعرا، نہ آپ کو لباس کا فکر ہے، لباس بھی اللہ نے دیا ہے، آپ کو بھوک بھی نہیں لگ رہی، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور جنت میں آپ کو پیاس بھی نہیں لگ رہی اور نہ ہی دھوپ کا فکر۔ تو روٹی بھی مل رہی ہے، کپڑا بھی مل رہا ہے، مکان بھی مل رہا ہے، سب بنیادی ضروریات جنت میں پوری ہو رہی ہیں، امن امان بھی ہے، سیفٹی سیکیورٹی بھی ہے، کوئی کام بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی محنت مزدوری بھی نہیں کرنی، اور وہاں سے نکال کر زمین پر جانے کا حکم صادر ہو گیا۔ تو قال اهبطوا منها جميعا، کہ اب آپ جناب یہاں سے ہجرت کیجئے اور زمین پر چلے جائیے۔ تو زمین پہ تو سدا بھی نہیں رہنا، جنت میں سدا رہنا ہے، جنت میں کام بھی نہیں کرنا، جنت میں کھانے کی بھی فکر نہیں ہے، جنت میں روٹی کی بھی فکر نہیں ہے، جنت میں تو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وہ ایسا دودھ ہے کہ جس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آتا، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور وہاں پر شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہیں، کوئی محنت مزدوری نہیں ہے، پورا امن امان ہے۔ اور جب زمین پہ آ رہے ہیں یہاں پہ تو روٹی بھی کمانی ہے، یہاں پہ محنت بھی کرنی ہے، یہاں پہ کپڑا بھی چاہیے، یہاں پہ مکان بھی چاہیے، یہاں پہ خطرہ بھی ہے، یہاں پہ امن ایمان بھی نہیں ہے، یہاں پہ تکالیف بھی ہیں۔ تو سامعین گرامی اگر دیکھا جائے تو جنت کی زندگی کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایک فیلئر ہی ہے، ناکامی دکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ناکامی کو کامیابی میں بدل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فاجتباہ ربہ، اس ناکامی کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ سلیکٹ کر رہے ہیں، اپنے ان بندوں کو دوبارہ سلیکٹ کر رہے ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں۔ ہماری کرکٹ ٹیم ناکام ہو چکی ہے، اب کوئی کہے کہ جناب اس کپتان کو دوبارہ سلیکٹ کرنا ہے تو وہ پاگل ہی ہوگا جو کہے گا نہیں میں اس کپتان کو ایک دوبارہ موقع دیتا ہوں۔ رب العالمین کی جو سلیکشن کا معیار ہے وہ فرق ہے، وہ معیار یہ ہے کہ اللہ کا بندہ جب ناکام ہوتا ہے، جب کوئی غلطی کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے اور پلٹ کر رب کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سلیکٹ کر لیتا ہے۔ یہ میزان رب العالمین کا میزان ہے۔ ہمارا تو اتنا چھوٹا سا دل ہے کہ ہم کسی بندے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی ساری عمر یاد رکھتے ہیں کہ اس بندے نے آج سے 20 سال پہلے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ رب العالمین معاف کرتے ہیں، اور معاف کرتے ہیں کس دعا کے ساتھ جو حضرت آدم اور حوا نے کی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خسارہ پا چکے ہیں، جنت سے زمین پر آ گئے ہیں، جنت سے زمین پر کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں، لیکن اصل خسارہ کیا ہے؟ اصل خسارہ یہ ہے کہ اگر رب نے ان پر رحم نہ کیا اور معاف نہ کیا، وہ اصل خسارہ ہے۔ اصل خسارہ جنت سے نکال کر زمین پر بھیجنا خسارہ نہیں ہے، اصل خسارہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ اگر رب العالمین رحم نہیں کریں گے اور معاف نہیں کریں گے، وہ اصل خسارہ ہے۔ جنت سے نکال کر، ابدی زندگی سے نکال کر، ایک بہت ہی خوبصورت زندگی سے نکال کر ایک مشکل والی زندگی میں بھیجنا یہ خسارہ نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں یہ خسارہ ہے، اللہ کی نگاہوں میں مختلف خسارہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ میں رب العالمین کی رحمت کا چلے جانا وہ عظیم خسارہ تھا، وہ خسارہ کہ جسے وہ کبھی پورا نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے اس رحم کی طلب کی اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اے رب میں تو اب آسمان سے، جنت سے زمین پر آ گیا ہوں، میں تو اتنی عیش و عشرت والی اور خوبصورت زندگی سے نکل کر ایک بہت ہی تکلیفوں والی زندگی میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیوں؟ وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار تھے، وہ اپنے رب کی رحمت کے سائے تلے چل رہے تھے،
اور اسی مغفرت اور رحمت پر چلتے ہوئے انہوں نے دوبارہ جنت میں جانے کی خواہش بھی ظاہر نہیں کی۔ کیوں؟ کہ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ اپنے رب کی رحمت کے سائے تلے رہیں گے اور رب کی مغفرت میں رہیں گے تو ان کا رب یقیناً انہیں اس سے بھی کوئی بہت بہتر اجر دے گا۔ اور تو انہوں نے کہا میرے مالک، میرے لیے جنت اہم نہیں ہے، میرے لیے دنیا بھی کوئی، زمین بھی کوئی خاص اہم نہیں ہے، میرے لیے آپ کی معافی اور آپ کا رحم زیادہ اہم ہے۔ اگر معافی نہیں ملے گی اور رحم نہیں ملے گا پھر میں خسارے ہی خسارے میں ہوں۔ تو سامعین گرامی، مسلمان ماضی میں نہیں رہتا، مسلمان حال میں رہتا ہے، وہ گئے دنوں کا غم نہیں کرتا، وہ اپنی غلطی اور اپنے گناہوں کا کھلے دل سے اعتراف کرتا ہے، اللہ کے حضور بھی اور بندوں سے بھی۔ اگر غلطی ہو گئی تو وہ کھلے دل سے بندوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے میرے رب اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس رب کی معافی کے سائے تلے وہ آگے کی طرف چلتا ہے، اور پھر اس کی آخری جو اس کی منزل ہے وہ رب سے ملاقات ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو کشاں کشاں درجہ بدرجہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ تجھے اس زندگی سے دور کر رہا ہے اور رب کے نزدیک کر رہا ہے، اور تو اسے موت کا فکر نہیں ہے، اسے غم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ محبت کرتا ہے اپنے رب سے اور اپنے رب سے وہ ملنا چاہتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پیغام ہے، اور ماہ رمضان جو دستک دے رہا ہے ہمارے دروازوں پر، اور ایک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اس کا بھی یہی پیغام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، 10 دن۔ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو رمضان المبارک کی افطاریاں اور سحریاں ایک طرف، لیکن اصل نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا رحم سے دور ہو جائے اور اپنے رب کی مغفرت سے دور ہو جائے اور جہنم کی آگ سے نزدیک ہو جائے۔ یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اسی خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں ہر روز اللہ سے ملاقات کے لیے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی رحمت اور مغفرت لے کر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی رحمت اور مغفرت کی دعا کی تھی، اور جو بھی غلطیاں کی ہیں ان کا اللہ کے حضور برملا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے اپنے اپنے گناہوں کی اور غلطیوں کی اور کوتاہیوں کی، وہ کوتاہیاں جو جان بوجھ کر کی اور جو کوتاہیاں جانے بوجھے بغیر کی، ان ساری کوتاہیوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ان پر شرمندہ ہونے اور دوبارہ وہ کوتاہیاں نہ کرنے کا عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدہ، کہ اللہ نے انہیں سلیکٹ کر لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو غلطیوں کے باوجود، اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں ہدایت دے دی۔ تو اصل کامیابی رب العالمین کی ہدایت ہے، جس کو مل گئی سامعین گرامی اسے سب سے بڑی کامیابی مل گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے گناہوں اور اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔